السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ۔ مشاہدین کرام، سامعین حضرات، پیاری ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کی اس ملاقات کا عنوان ہے جھوٹی گواہی دینا۔ سماج کے اندر جہاں بہت ساری بڑی بڑی برائیاں اور خرابیاں عام ہیں، جس کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ چشم پوشی کرتے ہیں اور اسے ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ حالانکہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں سے، جھوٹی گواہی دینے سے بلکہ جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت کا وعدہ فرمایا ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کر لے جائے۔ دین اسلام نے جھوٹ کو بہت ہی قبیح اور بری نگاہ سے دیکھا ہے، بلکہ جھوٹ کو جہنم کی ایک راہ بتلایا ہے اور اسے بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اور جھوٹی گواہی دینا یہ اور بہت بڑا جرم اور سزا اور جرم اور گناہ ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں، غیر مسلموں کی بات میں نہیں کہ یہاں شریعت کی پابندی نہیں، بے دریغ بے جھجک جھوٹی گواہیوں کے دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، بلکہ سماج کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو مشہور ہیں کہ گواہی دلانا جھوٹی، تو فلاں کو بلا لو۔ یہاں تک کہ ضلالت اور خباثت کی حد ہو گئی ہے کہ بہت سارے لوگ جھوٹی گواہی کو اپنی آمدنی اور کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ آپ چلے جائیے کورٹوں کے اندر، آپ چلے جائیے تحصیلوں کے اندر، آپ چلے جائیے تھانوں کے اندر، بہت سارے لوگ باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آئے کہے ہم جھوٹی گواہی دے دیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ہم کھولیں سورہ حج آیت نمبر 30 اور 31۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ۔ بتوں کی گندگی سے، پلیدگی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں اور آپ کو جہاں بتوں کی گندگی سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے جھوٹی بات سے بچنے، پرہیز کرنے، اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ شرک کے بعد، بتوں کی گندگی سے بچنے سے کے حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً جھوٹی بات سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ ساجدار شریک نہ ٹھہرا کر۔ سامعین کرام، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک موقع پر ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ بہت ہی غور سے سنیں گے، یہ روایت صحیح بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، وجلس وکان متکئا فقال الا وقول الزور، الا وقول الزور، فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت۔ جھوٹی گواہی کی گمبھیرتا اور خطرناکی کا اندازہ اس حدیث صحیح سے کیجئے کہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی خبیث اور قبیح چیز ہے جھوٹی گواہی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا، کیا میں آپ کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں، کبیرہ گناہوں میں نہ بتاؤں؟ ایک تو وہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بلکہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، بے اکبر الکبائر۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ یہ 3 بار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کے انتباہات کو، توجہات کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے، اپنی طرف پھیرنے کے لیے اور اس کو بڑا ثابت کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے 3 بار فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، بڑے گناہوں میں بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو ساجدار، بھاگیدار کرنا، حصے دار بنانا، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے کرنا۔ اور آج بھی یہ چیز کلمہ گو مسلمانوں کے اندر رائج ہے، چنانچہ یہ آستانوں پر سجدے کرنا، قبروں پر چڑھاوے چڑھانا اور غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، سکھ اور دکھ میں، خوشی اور غمی میں یا علی المدد یا غوث المدد وغیرہ کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا آج یہ عام ہے، جبکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا
اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے شرک اکبر اور شرک اصغر سے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اگر ماں باپ نے کسی جائز اور حلال کام کرنے کا حکم دیا ہے تو ان کی نافرمانی یہ باعث ہلاکت و بربادی ہے۔ البتہ اگر ماں باپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی جائے گی، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، پیدا کرنے والے کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ لیکن ماں باپ اگر کسی حلال کام کا، جائز کام کا حکم دیتے تو ان کی نافرمانی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو بڑے گناہ بتلانے کے بعد دیکھیے ذرا اندازہ کیجئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شرک اور والدین کی نافرمانی کے بارے میں بتلایا، ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد سیدھے بیٹھ گئے، بالکل بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا خبردار جھوٹ بات کہنا، خبردار جھوٹ بات بولنا، خبردار جھوٹ بات کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو الا وقول الزور، الا وقول الزور، خبردار جھوٹ بات بولنا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اتنی مرتبہ دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا اس کے خطرناکی کا اندازہ کر کے کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ تاکید کر کے زوردار انداز میں چوکنے ہو کر کے اللہ کے رسول بیٹھ گئے، چست ہو کر کے بیٹھ گئے اور کہا الا وقول الزور، جھوٹی بات کہنا۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ شرک کے بعد، والدین کی نافرمانی کے بعد جس بڑے گناہوں میں سے جس بڑے گناہ کو اللہ کے رسول نے ذکر کیا، جھوٹ بات بولنا، چاہے عام بولنا ہو اور چاہے جھوٹی گواہی دینا ہو۔ آپ اندازہ کر لیجئے، اس سے جھوٹی گواہی پر بار بار تنبیہ اس لیے کی گئی ہے کیونکہ لوگوں نے اسے معمولی اور ہلکا سمجھ لیا ہے۔ آپ سماج کے اندر دیکھیے، اور اسے اس لیے اتنا دہرایا گیا ہے کیونکہ جھوٹی گواہی سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جھوٹی گواہی سے باہمی دشمنی اور حسد بڑھتا ہے، بہت برے نقصان ہوتے اور بڑی خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔ اسی جھوٹی گواہی کی وجہ سے لوگوں کے، حقداروں کے بہت سارے حقوق ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کا حق ہے۔ اور اسی جھوٹی گواہی کی وجہ سے بے گناہوں پر ظلم ہوتے ہیں تھانوں کے اندر۔ جو لوگ جس چیز کے مستحق نہیں وہ ان کو مل جاتا ہے جھوٹی گواہی کی وجہ سے، یا جھوٹی گواہی سے انہیں کوئی دوسرا نسب نامہ دے دیا جاتا ہے جو اصلاً ان کا حق نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو بار بار دہرایا ہے، بار بار دہرایا۔ جھوٹی گواہی کے سلسلے میں لاپرواہی، تساہل برتنے کی ایک شکل اور صورت یہ ہے جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آج کل کچھ لوگ، دنیا دار لوگ، آخرت سے غافل لوگ اور آخرت کے انجام کو بھلا دینے والے لوگ کچہریوں میں، تھانوں میں، تحصیلوں میں ایسا بھی کرتے ہیں کہ کسی آدمی سے مل کر کہتے ہیں
کہ تم میرے لیے گواہی دو اور میں تمہارے لیے گواہی دوں گا. سٹنگ ایسا بھی کرتے ہیں, گیٹوں پہ کھڑے رہتے ہیں, حالانکہ گواہی دینے والا معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے, نہ اس کی صداقت اور نہ اس کی جھوٹ, کچھ بھی نہیں جانتا. بتا لیتے ہیں میں فلاں بن فلاں ہوں اور یہ میں نے دیکھا, یہ میں نے کرا, کچھ بھی نہیں پتا ہے گواہی دینے والے کو, اس کو خبر ہی نہیں. نہ وہ اپنے بصیرت سے جانتا ہے, نہ بصارت سے جانتا ہے, اور نہ اس کے بارے میں سنا ہے نہ دیکھا ہے. بس سٹ کر لیے کورٹوں کے سامنے, تحصیلوں کے سامنے, کچھ بھی نہیں جانتے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری گواہی دینے والوں کو وہ شخص پہچانتا ہی نہیں جو گواہی دلا رہا ہے, کچھ نہیں. حالانکہ گواہی دینا ایک ذمہ داری ہے. صحیح چیز کی تصدیق کرنے کے لیے, حق والے کو حق دلانے کے لیے, ظلم اور زیادتی کو روکنے کے لیے یہ گواہی رکھا گیا ہے. نکاح میں گواہ ہوتے ہیں, بہت سارے معاملات میں گواہ ہوتے ہیں, تو ایسے باقاعدہ سیٹ کر لیتے کہ تم ہمارے لیے گواہی دے دو اور ہم تمہارے لیے گواہی دے دیتے ہیں. جیسا کہ کسی زمین کی ملکیت کی گواہی ہو, کسی زمین کی ملکیت کی گواہی ہو, بیچنے کی گواہی ہو, خریدنے کی گواہی ہو, یا گھر کی یا کسی تنازع جھگڑے لڑائی میں کسی کی صفائی دینا ہے کہ نہیں بھائی یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, یا بے گناہی کے سلسلے میں گواہی دیتے ہیں. ایک ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے, گاؤں کے اندر مارتا اور پیٹتا ہے, چوریاں کرتا ہے, اور گاؤں ہی کے لوگ چور کی صفائی میں گواہی دے دیتے ہیں, یا جس کے حق میں گواہی دینا چاہے صحیح طریقے سے گواہیوں کو چھپا دیتے ہیں اور آناکانی کرتے ہیں. بے گناہی کی وہ گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ بیچارہ بے قصور تو تھا ہی نہیں, جبکہ وہ اس سے کچہری کے دروازے پر ہی ملا تھا. جس سے گواہی لے رہا ہے پہلے کوئی جان پہچان نہیں, کوئی معاملہ نہیں, اور وہ کچہری میں یا تھانے میں ملا تھا چند سکے دے کر کے, چند روپے دے کے. اس سے پہلے وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. یہ گواہی سراسر جھوٹی گواہی ہے. تو اس طرح ہونی چاہیے جیسے قرآن میں آیا ہے, وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا. سورہ یوسف کی آیت نمبر گواہی کس طرح ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے. وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا, اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے. اس سے کیا پتا چلا کہ جو اپنی آنکھ سے آپ نے دیکھا, اپنی بصارت سے آپ نے دیکھا, اپنی نگاہ سے آپ نے دیکھا, جس معاملے کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کہ بالکل آپ باقاعدہ وہاں موجود تھے, انہی معاملے کی گواہی دینا چاہیے جو آپ جانیں, آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, آپ نے پڑھا ہے. وہ یہ نہیں کہ کوئی آ کے بتا دے کہ فلاں کے کھیت میں ایسا ایسا ہوا تھا, نہیں. آپ گواہی ایک ذمہ داری ہے, اور جھوٹی گواہیاں یہ سماج اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں. جھوٹی گواہیوں کی وجہ سے رشوت جاری ہوتی ہے, جھوٹی گواہیاں دے کے کمانا یہ حرام کمائی ہے. جھوٹی گواہی دیتے ہیں آپ اور حق دوسرے کا مارا جاتا ہے, آپ کو کوئی فائدہ بھی نہ ہوتا, لیکن سزا آپ کو روز قیامت اللہ تعالیٰ دے گا. جھوٹی گواہیوں کے ذریعے سے سماج کے اندر دشمنی اور نفرتیں پیدا ہوتی وغیرہ وغیرہ. کچھ بھی نقصان نہ ہو دنیاوی, کوئی بھی نقصان نہ ہو دنیاوی جھوٹی گواہی, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا ہے, بلکہ اللہ کے رسول نے الا وقول الزور کہتے ہوئے باقاعدہ بیٹھ گئے زور پیدا کرنے کے لیے, تاکید کے لیے. میرے بھائیوں, تو یہ چیز آپ جان لیجئے کہ جھوٹی گواہی دینا جو آج کے کچھ مسلم سماج کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے, یہ سب بربادی کا نتیجہ ہے, ہلاکت کا نتیجہ ہے.
جھوٹی گواہی دینا ظلم ہے، جھوٹی گواہی دینا حق والے کے حق کو تلف کروانا ہے۔ جھوٹی گواہی کے ذریعے لوگ جانیں بھی دلوا دیتے ہیں، ہاں، اور جھوٹی گواہیوں کے ذریعے زنا اور بدکاری کی تہمتیں بھی لکھ جاتی ہیں، لوگ بیچارے بے قصور جیل میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان مرد اور عورت کو صاف سچی زبان والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں کو سچی بنائے، ہم سب کے معاملات کو سچا بنائے، ہم سارے لوگوں کے اخلاق کو سچا بنائے۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت اپنانے کا حکم دیا ہے، سچائی اپنانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین وصیت کی ہے۔ اور جب ایک بندہ سچ بولتا ہے تو سچ یہ خیر اور بھلائی کی رہنمائی کرتی ہے، اور خیر اور بھلائی یہ جنت کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور ایک بندہ جو ہمیشہ اپنے معاملے میں، دوسروں کے معاملے میں سچ ہی بولتا ہے، سچی گواہی دیتا ہے، سچی کو اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق اور سچا لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ اتنی خبیث چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے کہ بعض سلف صالحین نے کہا ہے کہ اگر میرے لیے جھوٹ بولنا جائز بھی ہوتا تو اس کی خباثت کو دیکھ کر کے، اس کی خطرناکی کو دیکھ کر کے، جھوٹ کی برائی کو دیکھ کے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ لہذا میرے بھائی اور ساتھیوں، ہم سننے والوں میں سے یا کہنے والوں میں سے جس کے اندر یہ قبیح، غلط، بڑے گناہ کی عادت ہو جھوٹی گواہی کی، ہمیں توبہ کر لینا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں ظالم نہ اپنے اوپر بننا چاہیے نہ اپنے سماج کے اوپر بننا چاہیے۔ یہاں تک کہ میرے بھائی اور ساتھیوں، جھوٹی گواہی کسی غیر مسلم کے خلاف بھی دینا جائز نہیں ہے۔ جھوٹی گواہیاں دینا کسی کے خلاف دینا جائز نہیں، یہ اسلام کی صفائی ہے، یہ اسلام کی سچائی ہے۔ اسلام انسان کو انسان بناتا ہے، اسلام انسان کی تربیت کرتا ہے، اسلام اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ہمیشہ صاف زبان والے بنیں، سچے معاملات والے بنیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ہر طرح کے جھوٹ سے بچائے رکھے، ہر طرح کی جھوٹی گواہی سے بچائے رکھے۔ دیکھیے جھوٹ، اللہ کے رسول نے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا، جو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، کیا ضرورت ہے وہ کہ بھوک و پیاس چھوڑے؟ اتنی زبردست جھوٹ کی مذمت آئی ہے، اور جھوٹ کی مذمت تو آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا اپنی آنکھوں سے معراج کے سفر میں دیکھا تھا۔ تو بہرحال بات نہ لمبی کرتے ہوئے میں آپ سب سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ معاملات میں اور امور میں سچائی کو اپناؤ، جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے بچو، اور جہاں سچی گواہی دینا ہے وہاں سچی گواہی نہ چھپاؤ اور سچی گواہیاں دو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جھوٹ اور جھوٹی گواہیوں سے مامون اور محفوظ رکھے۔